آپ نے فرمایا میں امت دا چھیڑوں گا. میری خواہش ہے کہ میری پوری دی پوری امت نال ہوئے، لیکن یہ تھے اللہ دی قسم عجیب ہے. قوم دا دین آکھن کے بڑے بڑے ککڑ بھی کھا دینے، اور بڑے بڑے پجے گوشت بروسٹ بھی کھا دینے، روسٹ بروسٹ بھی کھا دینے، پر مولوی صاحب جیڑا پنڈارے دی دال دا سواد ہے وہ وکھرا ہی. اے امانداری دی گل ہے، پنڈارے دی دال دا ایک پیالہ پیہڑی 14 طبق روشن ہو جان. جیڑی قوم ایس کام دے لگی ہے. قرآن سنت کی تھے ایتھے کیا ولو تقبلا علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ البتین فما منکم من عہد عنہ حاجزین. فرمایا میرے نبی سن لے، شریعت میں دخل اندازی کا کسی کو حق نہیں پہنچتا. شریعت میری آسمان تو قرآن میں نازل کیتا ہے، اور قرآن دی تفسیر 23 سالہ تیری زبان نال میں کروائی ہے. میرے پیغمبر یہ دین میرا ہے اور میں تو انہوں نعمت دیتی ہے دین دی. یاد رکھے دے اندر وعدہ کرنا، اے دے اندر کاٹا کرنا، ایک کوئی مجاز نہیں. اگر کوئی کمی ہوئی، زیادتی ہوئی، میں تیرا سجا ہاتھ پڑھ لوں گا. سورۃ الحاق کمل حاق کا 29-12 فرمایا سجا ہاتھ پڑھ لوں گا. سجا ہائے میری یہ قومیں کی بن گیا. ایتھوں تک ماں دا بچہ ایک ماں دا ایک کوئی بچہ تے فوت ہویا تو وہ گئی پیر عبدالقادر جیلانی کو کہنے لگی بے میرا ہے ایک کو سی عبدالقادر جیلانی تے وہ بھی لے گیا اسرائیل روح دی. انہاں کہا کنی کی دیر ہوئی ہے کڑی کی ہوئی ہے. انہاں تاں نظر ماری، خدا دی قسمیں ممبران دے بہ کے بیان کر. انہاں تاں نظر ماری، انہاں اینج کیتا وے نا ایڈا لمحہ ہے 6 فٹا نہیں 10 فٹا نہیں پتہ نہیں کنے فٹا. وہ جے دجے اسمان دے گیا اتو تھیلی کھو کے روحانی تھلے سٹی تے سارے جنہیں روح قبض کیا سارے جناب پڑک دے کرانو پاج گیا نہ کیا آ جاندے جے. تے سن والے آکھن سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سن قوم نو کی پتا ہے مولوی آندا ہے قبر جیڈا ایڈا ٹھوں ہے جیڈی جیڈی کھچر ہے. تے سن والے اللہ دی قسم آکھن سبحان اللہ. ساڈی قسمت کتے اے ہو جی ایتھے کیا ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین. اگر کمی بیشی وعدہ کاٹا من مانی میرے مصطفیٰ تو مرضی کریں، تیریاں شانہ تے عظمتہ میرے نزدیک سب تو زیادہ نے. پر یاد رکھ شریعت میں دخل اندازی دا میں کسی نو حق نہیں دیتا. میں تیرا سجا ہاتھ پڑھ لاں گا. سجا کیونکہ سجے سے طاقت زیادہ ہوندی ہے. سجا ہاتھ پڑھ لاں گا لاخذنا منہ بالیمین. ادھر ویکھو بھئی آخر تک چاہتی مارو ثم لقطعنا منہ الوتین. فرمایا میرے پیغمبر میں تیرا سجاد پھڑ کے تیری شارگ کٹ دیاں گا اور تینو دنیا کوئی چھڑا ہی نہیں سکے گا. جدو رب کریم دین دے معاملے چا اپنے پیغمبر نو خبردار کرنا پہ کسے قسم دا اے دے اندر وعدہ کاٹا کرنا تو مجاز نہیں. تے کون ہے جیڑا کہے پہ اینج کر لو این کر لو اوہ جس طرح مرضی یہ کر لو. میرے محترم یہ سب تو بڑا ظلم ہے اور سب تو بڑی زیادتی ہے. اس واسطے جدوں دا قرآن ہے ادوں دی حدیث ہے. جدوں قرآن اترے ہے حدیث اس وقت یہ لکھنا شروع کیتا ہے. صحابہ تفسیر لکھتے نے قرآن دی اور اوہ حدیث ہے. بعد نے کہا کہ جدوں آپ غصے وچ ہون ادوں نہ لکھیا کرو. رک گئے لکھنو اگلا دن ہویا فرمایا لکھ دے کیوں نہیں. انہاں کیا بات ساتھیاں نے کیا سی نہ لکھو. فرمایا سنو آپ نے فرمایا جو میری زبان تو نکلے لکھ لیا کرو. فرمایا اللہ دی منشا دے خلاف میری زبان تو کو بات نہیں نکل سکتی. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. قرآن خود بولتا ہے ھذا کتابنا یہ ساڈی کتاب ہے. ینطق علیکم بالحق حق بول دی ہے قرآن. حق بولتا ہے لوکاں نوں مخاطب ہو کے قرآن اپنے ول متوجہ کردا ہے. اے اللہ دی کتاب ہے. تو فرمایا یہ قرآن جیڑا آسمان تو اتارے ہے یہ دی تفسیر تہاڈی زبان نال کروائی ہے اور تفسیر لکھی جا رہی ہے. صحابہ نو کیا جو میری زبان تو نکلدا ہے لکھ لیا کرو. خلاف اللہ دی منشا دے خلاف میری زبان تو کو بات نہیں نکل سکتی. تو ثابت ہویا کہ جو کچھ لکھوایا رسول اللہ نے وہ حدیث ہے تے لکھوائی ہے رب نے. تو آسمان تو قرآن اترے ہے، حدیث بھی آسمان تو اتری ہے. تو ہی کہنے ہیں نا اللہ دا
کلام ہے قرآن تے حدیث نبی دا کلام ہے نا، حدیث بھی رب العالمین دا کلام ہے، وہی الہی قرآن ہے اور وہی الہی حدیث ہے، صرف فرق یہ ہے کہ قرآن وہی جلی ہے اور حدیث وہی خفی ہے۔ قرآن واسطے جبریل آؤندا ہے اور حدیث واسطے جبریل دی لوڑ نہیں، براہ راست رب العالمین محمد دے دل تے القاء کر دینے، لیکن باتاں دووے عرش تو اتریاں نے فرش تے بہ کے آجا مجلس شورا وچ پاس ہویا ہے، رائے قیاس اے کر لو اے کر لو انج کر لو اے کر لو، اور سارے نے جوڑ کے کیا کہ یہ جناب فقہ ہے، یہ فلاں کی فقہ ہے، یہ فلاں کی فقہ ہے، یہ فلاں کی فقہ ہے، یہ شورا وچ پاس نہیں ہویا۔ میرے محترم میرا مسلک شورا وچ پاس نہیں ہویا، اور میرے مسلک واسطے اراکین شورا کولوں مشورہ نہیں لیا گیا، اور میرا مسلک زمین تے بہ کے بنایا نہیں گیا، بلکہ میرا مسلک ہوئے جیڑا رب ذوالجلال نے محمد دے دل تے نازل فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حقانیت مسلک اہل حدیث، حقانیت مسلک اہل حدیث۔ اس واسطے میرے محترم بات صاف ہو گئی کہ جدوں دا قرآن ہے ادوں دی حدیث سے کی خیال ہے تہاڈا؟ بولو، جدوں دا قرآن ہے ادوں دی حدیث ہے، تے جنہوں حدیث رسول اللہ نے سنائی ہے پھر عمل انہاں کنی دیر بعد کیتا ہے؟ ایمانداری نال دسو، حدیث سن لین تو بعد تفسیر سن لین تو بعد پھر عمل کنے چر بعد کیتا ہے؟ 2 مہینے بعد؟ اسے ویلے حدیث تے عمل ہویا اسے ویلے، تے پھر جاؤ دنیا میں حقیقت آشکارا ہوگی۔ یا گل یاد رکھی، جدوں دا قرآن ہے ادوں دی حدیث ہے، تے جدوں دی حدیث ہے ادوں دے اہل حدیث نے۔ اس واسطے میرے محترم کون شک شبہ دے وچ کر سکتا ہے؟ ساڈے بارے میں ایک بندہ نہیں عشاء دیاں کنیاں رکعتاں عشاء دیاں؟ اللہ مینوں کہندا کنیاں رکعتاں نے؟ میں سمجھ گیا بڑے بڑے یعنی ایہو جیاں باتاں۔ یہ بندہ مینوں آندا ہے ایک کلمے دا معنی کرو گے؟ میں کہا کیڑے کلمے دا؟ کیڑے کلمے دا معنی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں کہا پہلا تو کر کھاں کر، آندا میں کرنا۔ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ انہیں کیا کہ یہ کوئی صحابہ جی ہیں یعنی ہیں؟ میں کہا سن ترجمہ، لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ مینوں کہندا تھے کدا مانا؟ میں ہیں کدا مانا ہے؟ تسی غور فرماؤ، یہ تفسیر ہون ڈئی جے ہیں اے معلوم ہیں یہ بات واضح ہوندی ہے نا۔ اور تانوں پتہ ہے میرے محترم رب نے جنہاں نوں ورثے جو قرآن و سنت دیتا ہے پھر سمجھن واسطے اللہ نے انہاں نوں فہم و فراست بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ نہیں ائی تے ایک بات دی چھان بین کرنا خیر خائی دا پیغام دینے پہ آؤ سانوں تہاڈے کولوں مطلب کوئی نہیں، اللہ دی قسم آؤ ساڈے لاگے لگو، نیڑے آؤ، اخلاق نال محبت نال پیار نال تے الفت نال۔ کیوں؟ جس نبی دی دعوت میں دے رہا اس نبی دا اخلاق اس قدر بلند و بالا ہے، جی میں میرا برخوردار دس رہا سی، کسے کہن والے کیا ہر ایک لب پہ گفتگوے۔ المکہ سیڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس، ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبدالرشید توحیدی کے